حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ جتنا بھی بیت المال میں مال آتا ہے آپ سارا ختم کر دیتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، آئندہ کی ضرورت بھی ہم کو پڑے گی، اس کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عبدالرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے کہ تقوی کی برکت سے جب کبھی بھی کوئی مسائل ہمارے آئیں گے ہم اپنے اللہ سے تقوی کے راستے سے حل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو روزہ ایسا ہماری زندگیوں میں، امت میں، ہمارے گھرانے میں زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری زندگی ہماری حرام سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ نماز، تسبیح، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتا ہے۔ ایسا آسان بنا دیا اللہ نے پہنچا۔ تبلیغی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رائیونڈ مرکز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے ایسی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے آدمی، سامنے والے کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ اللہ نے میرا فرض اس آدمی کے ذریعے سے ادا کرایا۔ مسجد قابل احترام ہے، وہاں فرض ادا ہوتی ہے ہماری نماز، ایسا ہی وہ مسلمان قابل احترام ہے کہ جس کے اوپر ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس پر ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے راستے سے میرے مال کو پاک کیا۔ ایسی خوش دلی سے مال دینا کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ مومن کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل یہ معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ نے ابھی دیا ہے پھر کہاں سے دے گا، بلکہ یہ فرمایا انفق ينفق علیک، فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو اور عرش کے مالک سے افلاس کا ڈر مت کرو، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب تم خرچ کرو گے اللہ کی مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تم کو دیتے رہیں گے، اور اتنا دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور صدیوں تک ختم نہ ہو، اللہ اپنے خزانے سے تم کو اتنا دیں گے، صحیح خرچ کی بنیاد پر۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ مال کے بڑھانے کا گر جانتے ہیں کہ مال کے بڑھانے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا مال کے بڑھانے کا راستہ زکوٰۃ ہے، اور مال کے حفاظت کا راستہ زکوٰۃ ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو مال محفوظ ہو جائے گا، چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا ہے، اور کوئی پانی اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی وہ ہر لائن کی مصیبت سے پاک ہو جائے گا مال۔ اس لیے اپنی زکوٰۃوں کو اچھی طرح دینا، اور اسی کی طرح پوری امت میں زکوٰۃ زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا۔ اسی کے ساتھ جس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے ایسا اچھا حج کرنا کہ پوری زندگی ہماری اللہ کی کامل اطاعت پر آ جائے، اس لیے کہ حج اطاعت ہی کو سکھانے کے لیے ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے تم کو وہ کرنا ہے جو ہمارا حکم ہے، اس لیے کہ تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہارے رب ہیں۔ تمہاری بندگی ہی تمہاری شرافت کی چیز ہے، بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس لیے میرے دوستو یہ عبادت کی لائن پوری امت میں زندہ ہو جائے اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہر عبادت کے جو غرض و غایت ہے اس کے ساتھ امت میں عبادت زندہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے خزانوں سے رہنے کا راستہ ہر فرد کے لیے بھی زندہ کھل جائے اور پوری امت کے لیے بھی کھل جائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسری بنیاد معاشرت ہے، ہمارے آپس کا رہن سہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے تعلقات ہیں، یہ تعلقات کی جگہ ہے۔ ہر انسان کے ماں باپ ہے، ہر ایک انسان کی بیوی بچے ہیں، ہر ایک کے چاچا چاچی ہے، ہر کے نانا نانی ہے، ہر ایک کے دادا دادی ہے، ہر ایک کوئی سیٹ ہے یا نوکر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعیت ہے۔ یہ سارے تعلقات کے ساتھ انسانیت پوری دنیا میں آباد ہے۔ تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ ختم ہو گیا۔
کتنے تعلقات ہیں؟ اتنے حقوق ہیں. جب حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی تو یہ پوری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گا. ہر انسان کی جان، مال، آبرو، عزت یہ سب محفوظ ہو جائے گی. دنیا میں کسی کی جان، مال، آبرو خطرے میں نہیں رہے گی جب حقوق ادا ہو جائیں گے. آپ انداز لگائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوئی ہے تو اس کے اثرات عالم پر یہ پڑے ہیں کہ ایک لڑکی یہ نہ یمن سے آتی ہے مکہ مدینہ، نہ اس کو پورے راستے اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے اسپت کے لوٹنے کا خوف ہے. پورے راستے مامون ہیں، ہر ایک کی جان، مال، آبرو محفوظ ہے. ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا، پوچھا تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد، میرے لوگوں کو ایسا پایا جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کسی جگہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں اور پورا سفر میرا ایسا پورا ہوا. یہ امن و امان اور یہ سلامتی دنیا میں اس وقت قائم ہوگی جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں ہوگی. اور دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ملے، دوسرے کا حق بھلے ضائع ہو، جس کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بھی ہر ایک کے حق کو پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، تاکہ حقوق کی ادائیگی کے راستے سے ہماری عبادت بھی محفوظ ہو جائے. ورنہ کل قیامت کے دن اس امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس نے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو حقوق والے آ کر اس سے حقوق کے بدلے میں نیکی لے کر جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقوق باقی رہ جائیں گے. اب اس کے لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے راستے سے پوری امت ایک بنے اور نیک بنے. جب پوری امت ایک بنے گی اور نیک بنے گی تو پوری امت نیکی کے راستے سے اور ایک ہونے کے راستے سے اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اجتماعیت اس امت کی اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے. جب امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اور جب امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو ساری جہالت کی رگوں سے بالا تر ہو کر کے صرف ایمان کے رشتے پر ہر مسلمان سے محبت کرنا چاہیے. آپ نے ساری رگوں کو جاہلیت کی کاٹی ہے، قومیت کی رگ کو. فرمایا قومیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. فرمایا بلال حبشہ کے ہیں، سہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور سارے ایک ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال. بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلال تو ہمارے سردار ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. انصار فرماتے ہیں سلمان منا، مہاجرین فرماتے ہیں سلمان منا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. سلمان تو فارس کے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں سلمان تو ہمارا ہے، اور مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارا ہے، اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے. آپ نے امت بنائی اور پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر بنایا ہے. ہمارا سب سے بڑا رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب بدر کے موقع پر جب بے ایمانوں کے قیدی آئے ہیں اور ان کے لیے مشورہ ہوا تو مشورے میں رائے آئی کہ اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کل یہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دیا جائے جو اس کی گردن مار دے، اور اللہ کو ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ہمارے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں. ایک ہی رشتہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اس ساری جاہلیت کی رگوں کو ختم کر کے قومیت کو، زبان کو، رنگ کو، وطن کو کر کے آپ نے ساری رگوں کو ختم کر کے یہ فرمایا انما المؤمنون فی تواددہم
وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فرمایا سارے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے اور ہر عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے، پیر چلتا ہے پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر پیر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. کبھی مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا. مارنے جھگڑنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، کبھی برائی کو سوچ نہیں سکتا. جسم کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں استعمال ہوں، کبھی ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ میں جیب سے پیسہ نکال کے ڈاکٹر کو کیوں دوں، میرے تو پیر کو تکلیف ہوئی ہے، میرے ہاتھ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے. کبھی اس کی برائی نہیں چاہ سکتا ہے. ایسا ہی ایمان والے کبھی بھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں سوچ سکتے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا محبت کے پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. گھروں میں جائیں تو سلام کریں، گھروں میں محبتیں آئے گی، برکتیں آئے گی سلام کی برکت سے. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، چاہے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، جو مسلمان سامنے آئے اس کو سلام کرنا. اس سلام کے راستے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اور جب محبتیں پیدا ہوگی تو ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں. فرماتے تھے کہ جو اس محنت میں معافی مانگنا جانے اور معاف کرنا جانے، جو ہر ایک سے جڑ جائے اور ہر ایک کو جوڑ دے، وہ جو ہے وہ موت تک کام میں چل سکتا ہے. کہ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں، ہم سارے ایمان والے ہی میں سے ہیں، ایمان والے ہمارے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے، ہر ایک کو جوڑ کر کام کریں گے. غلطی کسی سے نہیں ہوتی، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے والے ہیں. اپنے بھائی کے لیے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے اور اس سے اللہ کے لیے معافی مانگنا چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا گیا کہ آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کو درگزر کریں اور آپ ان سے مشورہ کریں، اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں بلکہ اپنے سے ان کو ملا کر کے رکھیں. کہ اس لیے کہ امت کا جوڑ یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا، اور اللہ کی مدد کے اٹھنے کا سب سے بڑا سبب امت کا توڑ ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارے دین میں تو توڑ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہمارے تو اللہ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہی ہے، روزے ایک ہی ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، ہماری ساری چیزیں ایک ہے. اگر جزوی کوئی اختلاف بھی ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ آپس میں اس کی وجہ سے لڑا جائے یا ایک دوسرے کے دور کیا جائے، دشمنی کی جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بنایا. فرمایا میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان والوں کے ساتھ ایسی محبت کا سلوک اور برتاؤ کرنا، درگزر کرنا کوئی غلطی ہو جائے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کو کبھی دور نہیں کرنا، مشورے کرنا تاکہ امت ایک رہے اور نیک رہے اور اللہ کی مدد سے ہم بھی چلتے رہیں، ہمارا کام بھی چلتا رہے اور انسانیت کے اندر میں دین کے پہنچنے کی اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں پیدا فرما دی. اس لیے معاشرت میں ہماری پاکیزگی آ جائے، رہن سہن میں حقوق کی ادائیگی آ جائے، ایک دوسرے سے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، ہر ایک کے ساتھ احسان کریں، ہر ایک کے ساتھ ایثار کریں. ایثار زندگی میں کبھی کبھی موقع آتا ہے، روز ایثار کے موقع نہیں آتے. کبھی آتا ہے کوئی بھوکا آدمی کھانا رکھا ہے اور اس کو کھلا دے، ہمارے پاس دوسرا کھانا نہیں، کبھی ہوتا ہے زندگیوں میں. تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اپنی ضرورت پر ایمان والوں کو ترجیح دینا، اللہ کی مخلوق کو ترجیح دینا،
یہ اثار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صفت بیان کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں پر اثار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے کھانے کمانے کی لائن میں احتیاط آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر میں 5 ضرورتیں رکھی ہے. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں. ان ضرورتوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کیا اور پورا کرنے سے بھی منع نہیں کیا، بلکہ حاصل کرنے کا بھی حکم دیا اور اس میں ثواب رکھا، پورا کرنے کا بھی حکم دیا اور اس کے اندر بھی اللہ نے ثواب رکھا. اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال طریقہ اپنانا، حرام سے بچنا، اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچنا. اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے. تو اسراف سے بچنے کا حکم ہے اور اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور اللہ نے ضرورتوں کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے. فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اللہ بھوکا اٹھائیں گے، بھوکا سلائیں گے نہیں. فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح میں خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں. ان کی دکان نہیں ہے، ان کی فیکٹری نہیں ہے، ان کی ملازمت نہیں ہے. اللہ اپنے خزانے سے سب کو روزی دیتا ہے. چوٹی کو بھی روزی دیتا ہے، ہاتھی کو بھی روزی دیتا ہے اور سب کو اللہ اپنی قدرت سے روزی دیتے ہیں. تو اس لیے ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی. لیکن ہر انسان کے اندر میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے. تو خواہش کیوں رکھی ہے دنیا میں؟ فرمایا دنیا میں خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ حکم کے مقابلے میں اس کو توڑنے کے لیے رکھی ہے. خواہش دنیا میں کیوں رکھی گئی؟ کہ جب حکم آ جائے اور خواہش سے ٹکرائے تو خواہش کو توڑو، حکم کو پورا کرو. جب خواہش توڑ کر کے حکم پورا کریں گے تو اللہ ایمان میں نور پیدا کریں گے، حلاوت پیدا کریں گے عبادت میں، حکم پورا کرنے کی وجہ سے اور خواہش کو توڑنے کی وجہ سے. تو دنیا میں خواہش توڑنے کے لیے ہے، پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. اور کسی کی خواہش دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر دیا، حرام سے اپنی نگاہ کو بچایا، اپنی خواہش کو توڑا. جی چاہتا ہے دیکھنے کا لیکن حکم کی وجہ سے نہیں دیکھا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں حلاوت پیدا کریں گے جو اپنے دل میں اس کو محسوس کرے. تو خواہشات کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو ہر جنتی کی خواہش پوری ہوگی. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. جنت میں کیا ہے؟ جو جی چاہے گا وہ ملے گا. تو آدمی کی جی کے کیا چاہنے، کچھ بھی چاہ سکتا ہے. یہاں تک کہ ہر آدمی سے پوچھو کہ بھائی تمہارا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا تمہاری ملکیت میں آ جائے، تو ہر آدمی کہے گا جائز طریقے سے آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو خواہش ہے پوری دنیا کو حاصل کرنے کی، تو جنت میں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی. پاکستان جتنی نہیں، ایشیا جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کے جنتی کو اللہ فرمائے دے دے. قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ کہ نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. اور ایک بہت بڑا ملک ہوگا ہر جنتی کا کہ جس میں بادشاہوں کی طرح یہ رہے گا. کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور غلام دیے جائیں گے جو اس کی خدمت کریں گے.
70-72 हूरें दी जाएगी। एक हूर अगर ज़ुपूरवा जाहिर कर दे तो सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने मान पड़ जाए, और अगर समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए, अपने 2 पट्टे को लहरा दे तो पूरी दुनिया खुशबुओं से भर दे। अल्लाह इतनी खूबसूरत औरतें जन्नत की इसको अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर में दूध की, पानी की, शहद की और शराब की नहरें अता फरमाएंगे, और इसके हाथ में एक लकड़ी होगी, जहां चाहेगा वहां शहरें इसके साथ साथ चलेगी। अल्लाह ताला का दीदार होगा, अल्लाह ताला मेहमानी करेंगे मैदान मस्जिद में, और अल्लाह ताला जन्नतियों को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला जन्नत में वो नेमतें रखी है न किसी के आंख ने देखी, न किसी के कानों ने सुनी, और न किसी के दिल पर इसका ख्याल गुजरा। ऐसी नेमतें अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखी है जहां उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आदमी की ख्वाहिश होती है जवान रहने की, तंदुरुस्त रहने की, खूबसूरत रहने की, हमेशा जिंदा रहने की। ये सारी ख्वाहिशें जन्नत में पूरी होगी। हर इंसान जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, तंदुरुस्त रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, खूबसूरत होगा, कभी बदसूरती नहीं आएगी, जिंदगी जी जाएगी, कभी इस पर मौत नहीं आएगी। मौत को खुद जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दुम्बे की शक्ल में लाकर ज़बा कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा जन्नतियों को हमेशा जन्नत में रहो, जहन्नमियों को कहा जाएगा जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए रहो।